السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس دوم میں۔ آج ہم باب چہارم اخلاق و آداب، جس کا عنوان ہے اسلامی آداب زندگی، آج ہم اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کریں گے۔ مشق کو حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ مشق سبق کے متن کے مطابق کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ بات کہنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرنا۔ تسمیہ پڑھنی چاہیے۔ پانی پینے سے پہلے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ پانی پینے کے بعد گفتگو کریں ٹھہر ٹھہر کر۔ صابن سے ہاتھ دھوئیں کھانا کھانے سے پہلے۔ ذخیرہ الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ ہاتھ، نرمی، کلی، سکول، تسمیہ۔ ارحم خالی جگہ سے آیا تو اسے بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ سکول، کھانا کھانے سے پہلے صابن سے خالی جگہ دھوئیں۔ ہاتھ، پانی پینے سے پہلے خالی جگہ پڑنی چاہیے۔ تسمیہ، ہمیشہ خالی جگہ سے بات کریں۔ نرمی، کھانا کھانے کے بعد خالی جگہ کریں۔ کلی، درج ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ پانی پینے کے کوئی سے 3 آداب لکھیے۔ پانی پینے سے پہلے تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ پانی ہمیشہ دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے۔ پانی دیکھ کر اور 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ گفتگو سے کیا مراد ہے؟ بات چیت کرنا۔ ہمیں گفتگو کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کوئی سی 2 باتیں لکھیے۔ ہمیشہ نرمی سے بات کریں، زیادہ اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ اگر ہم گفتگو کے آداب پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم گفتگو کے آداب پر عمل کریں گے تو باادب اور خوش اخلاق کہلائیں گے۔ کھانا کھانے کے کوئی سے 2 آداب لکھیں۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اپنی پلیٹ میں اتنا ہی ڈالیں جتنا آسانی سے کھا سکیں۔ ہاں یا نہیں کے نیچے درست کا نشان لگائیں۔ کیا آپ بات کرنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں؟ مختصر بات کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں؟ بولنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں؟ ہمیشہ پلیٹ میں ضرورت سے زیادہ کھانا ڈالتے ہیں؟ ذہنی آزمائش، کہ آپ دوسروں سے گفتگو کے دوران آداب کا خیال رکھتے ہیں؟ تحقیق، اساتذہ کی مدد سے گفتگو کے آداب کے متعلق قرآنی آیت کا ترجمہ کیجیے۔ سرگرمیاں برائے طلبہ، کھانا کھانے کے آداب کا چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں آویزاں کیجیے۔ کھانے پینے اور گفتگو کے آداب کا عملی مظاہرہ کیجیے۔ رہنمائے اساتذہ، طلبہ کو گفتگو کے آداب کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ ان کو تلقین کیجیے کہ آپس میں بات چیت کے دوران گفتگو کے آداب کا خیال رکھیں۔ طلبہ کو گفتگو کے آداب پر عمل کرنے کے فوائد بتائیے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کے متعلق کوئی واقعہ سنائیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس مشق کی بار بار پریکٹس کریں گے۔ یہ مشق آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔